نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد سامعین و ناظرین، یہ فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی مدرسہ عربیہ فیضان مصطفیٰ متصل سرائی جان محمد مسجد لاہوری محلہ لاڑکانہ سے آپ سے مخاطب ہے. ہم نے فلسفے میں کتاب میوزی کا درس شروع کیا تھا. وجہ تالیف کتاب مکمل کی تھی صاحب کتاب نے، اور حکمت کی تعریف بیان کی تھی، اور پھر حکمت کی دو قسمیں بیان کی تھی، ایک حکمت عملیہ اور دوسری حکمت نظریہ. پھر حکمت عملیہ جو ہے اس کی تین قسمیں بیان کی تھی: تہذیب الاخلاق، تدبیر المنزل اور سیاست المدینہ. اب آپ آگے حکمت نظریہ کی پھر تین اقسام جو ہیں وہ بیان کریں گے. تو سب سے پہلے ہم کتاب سے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے عرض رکھیں گے انشاءاللہ. وَأَمَّا النَّظَرِيَّةُ فَلِأَنَّهَا أَمَّا عِلْمٌ بِأَحْوَالِ مَا لَا يَفْتَقِرُ فِي الْوُجُودِ الْخَارِجِي وَالتَّأَقُّلِ إِلَى الْمَادَّةِ كَالْإِلَٰهِ وَهُوَ الْعِلْمُ الْأَعْلَى وَيُسَمَّى بِالْإِلَٰهِ وَالْفَلْسَفَةِ الْأُولَى وَالْعِلْمُ الْكُلِّيُّ وَمَا بَعْدَ الطَّبِيعَةِ وقد يطلق عليه ما قبل الطبيعة أيضا لكنه نادر جدا. وأما علم بأحوال ما يفتكر إليها في الوجود الخارجي دون التعقل كالقرة وهو العلم الأوسط ويسمى بالرياضي وتعليمي. وأما علم بأحوال ما يفتكر إليها في الوجود الخارجي وتعقل كالإنسان وهو العلم الأدنى ويسمى بالطبيعي. یہاں تک پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں. اور اما نظریہ، بہرحال نظریہ، حکمت نظریہ، فلأنها اما علم، پھر اس لیے کہ تحقیق وہ جو حکمت نظریہ ہے، اما علم یا تو جاننا ہے، بأحوال ما لا يفتقر في الوجود الخارجي وتعقل إلى المادة، یا جاننا ہے ان احوال کا جو نہیں محتاج ہوتے وجود خارجی میں اور تعقل میں مادے کی طرف، جس طرح الہ، جس طرح ذات باری تعالیٰ ہے. وهو العلم العالی، اور وہ علم اعلیٰ ہے. یسمى بالالہی، اور نام رکھا گیا ہے اس کا الہی. والفلسفۃ الاولی، اور اس کو فلسفۃ الاولی بھی کہتے ہیں. والعلم الکلی، اور اس کو علم کلی بھی کہتے ہیں. وما بعد طبعیہ، اور اس کو ما بعد طبعیات بھی کہتے ہیں. وقد یطلق علیہ ما قبل الطبیعہ ایضا، اور کبھی کبھی اس کے اوپر ما قبل الطبعیات کا بھی اطلاق کیا گیا ہے. لیکنہ نادر جدا، مگر یہ بہت کم استعمال ہوا ہے. یہاں تک پہلے سمجھ لیتے ہیں. ہم نے پہلے دروس میں یہ بیان کیا تھا کہ جو وجود ہے، وجود یہ ایک کلی چیز ہے، یعنی ایک ذہنی چیز ہے. جب اس کو باہر میں آپ فرض کرتے ہیں تو وہ باہر جو آپ کو نظر آتا ہے وہ موجود ہے. اور یہ جو باہر میں موجودات ہیں، یا یہ باہر میں موجودات جو ہیں، یہ موجودات مادے کی محتاج ہوں گی یا مادے کی محتاج نہیں ہوں گی. مادہ پہلے سمجھ لیجئے. مادہ کہتے ہیں اس چیز کو جو جگہ کو بھر دے اور اس کے ساتھ وزن رکھے. جس طرح یہ ٹیبل ہے، یہ کتاب ہے، یہ کرسی ہے، یہ حضرت انسان ہے، یہ جو بھی چیزیں آپ کو باہر نظر آتی ہیں جو اسپیس کو بھر دیتی ہیں،
یہ اس کو مادہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو موجودات ہیں خارج میں یا مادے کی محتاج ہوں گی اور ذہن میں بھی مادے کی محتاج ہوں گی، یا خارج میں مادے کی محتاج ہوں گی ذہن میں مادے کی محتاج نہیں ہوں گی، یا خارج میں بھی مادے کی محتاج نہیں ہوں گی اور ذہن میں بھی مادے کی محتاج نہیں ہوں گی۔ تین اقسام ہیں اس کی۔ سب سے پہلے یہ پہلی قسم کو جو بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ موجودات جو خارج میں بھی مادے کی محتاج نہ ہو اور ذہن میں بھی مادے کی محتاج نہ ہو، جس طریقے سے ذات باری تعالیٰ ہے، اس کی صفات، تو وہ خارج میں بھی کسی مادے کی محتاج نہیں ہے اور ذہن میں بھی کسی مادے کی محتاج نہیں ہے، اس لیے یہ پہلا قسم ہے۔ اور جو دوسری دو قسمیں ہیں وہ آگے جا کے بیان کریں گے۔ ایک خارج میں تو مادے کی محتاج ہوگی اور ذہن میں مادے کی محتاج نہیں ہوگی، تیسری خارج میں بھی مادے کی محتاج ہوگی اور ذہن میں بھی مادے کی محتاج ہوگی، جو تین اقسام بیان کریں گے۔ تو یہ پہلی قسم آپ بیان کر رہے ہیں کہ موجودات خارجیہ ہیں، اگر خارج میں وہ مادے کی محتاج نہ ہوں اور ذہن میں بھی مادے کی محتاج نہ ہوں تو وہ پہلی قسم ہے، اور اس پہلی قسم کو علم الہی بھی کہتے ہیں اور فلسفہ اولیٰ بھی کہتے ہیں، علم الاعلیٰ بھی کہتے ہیں، فلسفۃ الاولیٰ بھی کہتے ہیں، علم کلی بھی کہتے ہیں، ما بعد الطبعیات بھی کہتے ہیں، ما قبل الطبعیات بھی کہتے ہیں۔ مگر ما قبل الطبعیات جو ہے وہ انتہائی کم استعمال کیا ہے، بہت نادر استعمال کیا گیا ہے، تو یہ پہلی قسم ہے۔ ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں۔ بہرحال نظری، پھر تحقیق وہ نظری جاننا ہے، یا تو جاننا ہے ایسے احوال کا ما لا یفتقر فی الوجود الخارجی و تعقل، جو وجود خارجی میں بھی اور تعقل میں بھی یعنی ذہن میں بھی مادے کی محتاج نہیں ہے۔ لا یفتقر، یفتقر افتقار سے احتیاج، محتاج، وہ خارج میں بھی محتاج نہیں ہے مادے کا اور تعقل میں ذہن میں بھی مادے کا محتاج نہیں ہے، تو یہ پہلی قسم۔ کل الہ، جیسے ذات باری تعالیٰ، حق تعالیٰ، اور اس کو علم الاعلیٰ بھی کہتے ہیں، اور علم الہی، فلسفۃ الاولیٰ، علم کلی، ما بعد طبعیات، ما قبل طبعیات وغیرہ، یہ پہلی قسم ہو گئی۔ اب آگے دوسری قسم کو بیان کر رہے ہیں، جو خارج میں تو مادے کی محتاج ہے مگر ذہن میں مادے کی محتاج نہیں ہے۔ اس کا مثال جیسے وَأَمَّا عِلْمٌ بِأَحْوَالِ مَا يَفْتَقِرُ إِلَيْهَا فِي الْوُجُودِ الْخَارِجِ دُونَ التَّعَقُّلِ، اور یا تو جاننا ہے وہ حکمت نظریہ، جاننا ہے ایسے احوال کا جو یفتقر الیہا، محتاج ہوتے ہیں، الیہا، اس کی طرف، فی الوجود یعنی مادے کی طرف، فی الوجود، وجود میں، فی الوجود الخارجی، خارجی وجود میں مادے کی محتاج ہوتی ہیں، دون التعقل، نہ کہ تعقل میں، ذہن میں مادے کی محتاج نہیں ہوتی اور خارج میں مادے کی محتاج ہوتی ہے۔ کل قرہ، جیسے قرہ ہے، مثلث ہے، مربع ہے، تو یہ خارج میں جو یہ قرہ ہے یہ خارج میں تو مادے کا محتاج ہے مگر یہ ذہن میں جو ہے تعقل میں مادے کا محتاج نہیں ہے۔ قرہ کا مثال آپ سمجھ لیجئے۔ پہلے قرہ کہتے کسے؟ قرہ ایسی گول مستدیر چیز کو کہتے ہیں جس کی کسی بھی جانب سے آپ کسی نقطے کو فرض کرتے ہیں، پھر وہاں سے آپ سیدھی لکیر کو لیتے ہیں تو اس نقطے تک بالکل وہ سیدھی لکیر جو ہے وہ مستدیر مکمل طور پر اس تک صحیح طریقے سے پوری پہنچے گی۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ ایک گیند رکھی ہے، یہ گیند ہے، یہ ایک قرہ ہے، خارج میں اس کا وجود ہے۔ قرہ گول چیز، ہر چیز مراد نہیں ہے، گول چیز اور قرہ میں فرق ہے، وہ آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ پہلے یہ قرہ ہے، خارج میں ایک یہ جسم ہے، یہ مادہ ہے، میٹر ہے، یہاں سے ہم کوئی سا بھی نقطہ فرض کر لیتے ہیں، کہیں سے بھی نقطہ فرض کرتے ہیں، یہ ایک مستدیر چیز ہے۔ یہاں سے ہم اگر لکیر کو کھینچیں گے کسی کو سیدھا تو یہ سیدھا بالکل سیم زاویے میں آ کے یہاں تک پہنچے گی، بالکل برابر پہنچ، جہاں سے بھی آپ اس کو فرض کر لیجیے، یہاں سے فرض کریں، یہاں سے فرض کریں، یہاں سے فرض کریں، یہاں سے فرض کریں، کہیں سے بھی فرض کریں، یہ مکمل پوری لکیر وہاں تک اس نقطے تک پہنچے گی، تو اس کو قرہ کہتے ہیں۔ مگر جو گول ہوتا ہے، دائرہ ہوتا ہے، جس طریقے سے میں نے یہ بنایا ہے آپ کے لیے یہاں،
یہ میں نے ایک گول دائرہ بنایا ہے آپ کے سامنے، آپ اس گول دائرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک گول ہے مگر یہ کرہ نہیں ہے، یہ دائرہ ہے گول، اس میں اور اس میں فرق ہے۔ یہ خارج میں جو ہے یہ اس کا جسم ہے، اس کا خارج میں جسم نہیں ہے۔ جس طرح ہم یہ مثلث بناتے ہیں، مربع بناتے ہیں، یا یہ جو آپ نے یہ گول دیکھ رہے ہیں، یہ جو گول دیکھ رہے ہیں آپ، اس کا خارج میں جسم نہیں ہے بلکہ یہ نقش ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کرہ نہیں ہے، اس میں اور اس میں صرف یہ فرق ہے۔ تو کرہ اس کو کہتے ہیں جب خارج میں جسم ہو، کوئی بھی گول چیز، یہ ایک میں نے گیند رکھی ہے سمجھانے کے واسطے، کوئی بھی گول چیز، کوئی بھی مستطیل چیز جس کے کہیں سے بھی آپ نقطے کو فرض کریں، بالکل وہیں سے ایک سیدھی لکیر کھینچے برابر اس نقطے تک پہنچے، اور جو گول ہم نے آپ کو دکھایا وہ اس طریقے سے نہیں ہے، وہ فقط جسم نہیں ہے، وہ فقط ایک نقوش ہے جس کو ہم نے کتاب کے اوپر جو ہے وہ بنایا ہے۔ تو یہ فرق ہے کرہ میں۔ اب یہ جو صاحب کتاب نے مثال دی ہے، یہ مثال دی ہے دوسری قسم کی، حکمت نظریہ کی دوسری قسم کی، جو خارج میں مادے کی محتاج ہوتی ہیں مگر ذہن میں مادے کی محتاج نہیں ہوتی۔ اب کسی کو فرض کر لیجیے، کرہ کی ایک مثال دیا ہے، ورنہ آپ کسی چیز کو فرض کر سکتے ہیں، ٹیبل کو فرض کر سکتے ہیں، کتاب کو فرض کر سکتے ہیں، الماڑی کو فرض کر سکتے ہیں، کرسی کو فرض کر سکتے ہیں، کسی کو بھی آپ فرض کر سکتے ہیں۔ ان کا خارج میں وجود ہے مگر ان کا وجود ذہن میں نہیں ہے، عقل میں نہیں ہے، خارج میں وجود ہے۔ تو لہذا یہ حکمت نظریہ کی دوسری قسم ہوگی۔ اور دوسری قسم جو خارج میں مادے کی محتاج ہو، جیسے کرہ وہ جو جسیم ہے، جس کا جسم ہے وہ مادے کا محتاج، گول ہر گول چیز نہیں، جس طرح میں نے آپ کو فرق سمجھایا۔ یہ ٹیبل ہے، یہ خارج میں مادے کی محتاج ہے مگر یہ عقل میں سوچنے میں اگر سوچیں اس میں یہ مادے کی محتاج نہیں ہے۔ یہ کرسی مادے کی خارج میں محتاج ہے، یہ کتاب خارج میں محتاج ہے، یہ گھڑی ہے، یہ جو ہے انگوٹھی ہے، کوئی بھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں خارج میں جو بھی مادہ ہے، یہ اشیاء جو ہیں یہ خارج میں یہ مادے کی محتاج ہیں مگر یہ تعقل میں مادے کی محتاج نہیں ہے۔ یہ دوسری مثال۔ اب تیسری قسم کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کو علم اوسط بھی کہتے ہیں اور علم ریاضی بھی کہتے ہیں اور علم تعلیم بھی کہتے ہیں۔ تیسری قسم آپ بیان کر رہے ہیں، وَأَمَّا عِلْمٌ بِأَحْوَالِ مَا يَفْتَقِرُ إِلَيْهَا فِي الْوُجُودِ الْخَارِجِ وَتَعَقُّلِ، یا تو وہ جاننا ہے، حکمت نظریہ جاننا ہے ان احوال کا، ما یفتقر الیہا جو محتاج ہوتے ہیں اس مادے کی طرف، فی الوجود الخارجی، خارجی وجود میں، وتعقل اور تعقل میں بھی مادے کے محتاج ہوتے ہیں۔ کل انسان، جیسے انسان ہے، آپ کہیں گے کہ انسان کس طریقے سے، خارج میں تو ٹھیک ہے، عقل میں کس طریقے سے انسان مادے کا محتاج ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں ناظرین، یہ جو انسان ہے یہ کلی ہے، خارج میں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ افراد ہے، انسان ہے، یہ انسان کے افراد ہیں، اور وہ خارج میں مادے کے ساتھ نظر آتے ہیں، بغیر مادے کے ساتھ نظر نہیں آتے۔ بالفرض یہ انسان، ہم انسان ہیں، ہمارے اوپر یہ بدن ہے، یہ بدن کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اگر اسی چیز کو ہم فرض کریں گے ذہن میں، تعقل میں، اس حضرت انسان کو تعقل میں، ذہن میں فرض کریں گے تو یہ اپنے بدن کے ساتھ ہمارے ذہن میں اس کا خاکہ موجود ہوگا۔ تو یہ انسان کے افراد، خارج میں جو انسان ہے، زید ہے، بکر ہے، امر ہے، یہ اپنے بدن کے ساتھ ہے۔ تو لہذا یہ خارج میں بھی مادے کے محتاج ہیں اور ذہن میں بھی مادے کے محتاج ہیں۔ تو اس لیے یہ تین حکمت نظریہ کی اقسام ہو جائیں گی۔ ایک وہ جو خارج میں مادے کی محتاج نہ ہو، ذہن میں بھی مادے کی محتاج نہ ہو، جیسے حق تعالیٰ کی ذات اور صفات۔ دوسری مثال جو خارج میں مادے کی محتاج ہوں مگر ذہن میں مادے کی محتاج نہ ہو، جس طریقے سے کرہ ہے، اور کرہ کی مثال میں نے آپ کو سمجھائی، ایک جسم جو خارج میں اس کا جسم ہو، فقط تو نقوش مراد نہیں ہے، خارج میں اس کا جسم ہونا چاہیے۔ اور یہ جو حضرت انسان ہے یہ ہے خارج میں بھی وجود رکھتا ہے، تعقل میں بھی وجود رکھتا ہے، کیونکہ انسان سے مراد انسان نہیں، اس کے افراد جو جسیم ہے، جن کا جسم ہے، اگر ہم ان کو فرض بھی کریں گے تو وہ اپنے جسم کے ساتھ فرض کریں گے، بغیر جسم کے ان کو فرض نہیں کریں گے۔
تو یہ 3 اقسام ہو گئی، اور اس کو علم الادنا بھی کہتے ہیں اور اس کو علم طبیعی بھی کہتے ہیں، طبیعی بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں تک حکمت نظریہ کی 3 اقسام بیان کی۔ ایک بار پھر عبارت کو پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَأَمَّا النَّظَرِيَّةُ فَلِأَنَّهَا عَمَّا عِلْمٌ بِأَحْوَالِ مَا لَا يَفْتَقِرُ فِي الْوُجُودِ الْخَارِجِ وَتَعَقُّلِ إِلَى الْمَادَّةِ كَالْإِلَٰهِ وَهُوَ الْعِلْمُ الْأَعْلَى وَيُسَمَّى بِالْإِلَٰهِ وَالْفَلْسَفَةِ الْأُولَى وَالْعِلْمُ الْكُلِّيُّ وَمَا بعد الطبيعة، وقد يطلق عليه ما قبل الطبيعة أيضا لكنه نادر جدا۔ وأما علم بأحوال ما يفتقر إليها في الوجود الخارجي دون التعقل كالقرة وهو علم الأوسط ويسمى بالرياضي وتعليمي۔ وأما علم بأحوال ما يفتقر إليها في الوجود الخارجي وتعقل كالإنسان وهو العلم الأدنى ويسمى بالطبيعي۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور بہرحال حکمت نظریہ، پھر تحقیق و حکمت نظریہ یا تو جاننا ہے ایسے احوال کا جو محتاج ہوتے ہیں خارجی وجود میں اور تعقل میں مادے کی طرف، جیسے الہ ذات باری تعالیٰ، اور وہ علم الاعلیٰ ہے اور اسے علم الہی بھی اس کا نام رکھا گیا ہے، اور فلسفۃ الاولیٰ بھی اس کا نام رکھا گیا ہے، اور علم کلی بھی اس کو کہتے ہیں، اور ما بعد طبیعیات بھی کہتے ہیں، اور ما قبل طبیعیات بھی اس کو کہتے ہیں، مگر یہ بہت نادر ہے۔ اور یا تو وہ جاننا ہے ایسے احوال کا جو محتاج ہوتے ہیں اس مادے کی طرف وجود خارجی میں، نہ کہ تعقل میں، جیسے قرہ ہے، اور وہ علم الاوسط ہے اور نام رکھا گیا اس کا ریاضی اور تعلیمی۔ اور یا تو وہ جاننا ہے ایسے احوال کا جو محتاج ہوتے ہیں اس مادے کی طرف خارجی وجود میں اور تعقل میں بھی، جیسے انسان ہے، اور اس کو علم الادنا کہتے ہیں، اور اس کا طبیعی بھی نام رکھا گیا ہے۔ تو ناظرین، جہاں تک آپ نے صاحب کتاب نے حکمت نظریہ کی 3 اقسام بیان کی، گزشتہ درس میں حکمت عملیہ کی 3 تقسیمیں بیان کی، اور اس درس میں ہم نے حکمت نظریہ کی جو ہے وہ 3 قسمیں جو ہے بیان کی کتاب سے، جو صاحب کتاب نے تحریر فرمائی ہیں۔ یہاں تک اس درس کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے پھر ایک اور تقسیم بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔